نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الاعراف آیت نمبر 44 سے لے کر 47 ذکر چل رہا ہے قیامت کے دن کا، اور قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کے حساب سے فیصلے ہو جائیں گے تو کچھ لوگوں کو خوشخبری سنا دی جائے گی کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. کچھ لوگوں کو یہ ندا، یہ آواز دے دی جائے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے. یہ اورثتمو کا لفظ کتنا اہم ہے، تم وارث بنائے گئے. اس لیے کہ ہم نے سورہ اعراف کے شروع میں ذکر پڑھا تھا کہ ہمارے والد اور ہماری والدہ وہ جنت میں رہتے تھے. تو یوں ہے جیسے کہ جنت کسی کا اپنا آبائی گھر ہو، جیسے کہ اس کا حق ہو، اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، شیطان بھی ساتھ اتر کر آیا. شیطان نے جو بھی جال بچھائے، جو اس نے فتنے لوگوں کے لیے بنائے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو شیطان کو پہچان گئے، اس کے فتنوں سے، اس کے فراڈ سے، اس کی چالاکی، اس کی مکاری، دھوکے بازی، دغا بازی سے جو بچ گئے. اور بچیں گے اسی وقت جب پہچانیں گے، اور پہچانیں گے اسی وقت جب علم ہوگا، اور علم اسی وقت ہوگا جب کہ انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تبھی ہدایت ملی ہوگی. تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ پھر یہ شیطان سے بچ کر اور پھر انہوں نے وراثت میں جنت پالی. اب بعض دفعہ آپ دیکھیں الفاظ کو پکڑ کر اور شیطان کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. کسی نے یہ کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جنت تم کو ورثے میں ملے گی، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ریلیٹ کس سے کیا؟ جو والدین سے وراثت ملتی ہے اس سے. اولاد اچھی ہو یا خراب ہو، نالائق ہو یا لائق ہو، اولاد کو جیسے ماں باپ اپنی وراثت سے عاق نہیں کر سکتے، وراثت دینی ہی دینی ہوتی ہے اولاد کو. تو کسی کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ جنت بھی ہمیں ورثے میں ملے گی، چاہے ہم نالائق ہوں، چاہے ہم اللہ کے نافرما بردار ہوں، چاہے اللہ کے نافرمان ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، غدار ہوں، ٹریٹرز ہوں، چاہے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا یا نہ کیا، جنت تو ملنی ہی ملنی ہے. اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے اس وراثت کا جو اورثتموہا کا لفظ استعمال کیا گیا؟ وراثت کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو ملتی ہے نا. تو جنت بھی وراثت میں کس کو ملے گی؟ اللہ کے جو بندے بن گئے ان کو ضرور ملے گی. اب جو اولاد خود کہے دنیا میں کہ میں جو ہوں میں ان کی اولاد نہیں ہوں، یا جیسے ہم نے وراثت کے قوانین کے بارے میں پڑھا تھا کہ کافر جو ہے وہ مومن سے وراثت نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح اللہ کا نام بھی تو المومن ہے نا. کافر المومن سے جنت نہیں ملے گی، اس کو وراثت بٹتی ہے جب والدین کا انتقال ہوتا ہے. تو نعوذ باللہ اللہ تو کہیں نہیں جا رہا، اللہ کا نعوذ باللہ کوئی انتقال تو نہیں ہو گیا کہ پھر اللہ چلا گیا تو آگے پیچھے لوگوں کو جو ہے وراثت مل گئی. ایک سمجھے ایک ٹرم ہے، ایک لفظ ہے، لیکن بہرحال بتانا آپ کو یہ مقصد ہے کہ لوگ کیسے الفاظ کو پکڑتے ہیں، اور اگر پکڑیں تو آپ کو جواب آنا چاہیے. وہ یہ بتا دیجئے کہ اولاد وراثت پاتی ہے جو اپنی نسبت کرے والدین کی طرف، اور جس کو والدین مانے کہ ہاں یہ میری اولاد ہے. صرف نسبت کرنا بھی کافی نہیں، والدین گواہی دیں اس بات کی کہ ہاں واقعی یہ میری اولاد ہے، وہ وراثت پائے گی. تو دنیا میں بھی یہ دو ہی شرطیں ہیں جنت کو پانے میں. جنت اگر وراثت میں ہم چاہتے ہیں تو یہی دو شرطیں ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا رب ہمیں جنت دے، پہلی چیز یہ کہ اللہ سے اپنی نسبت ہم کریں، اللہ کے بندے بنیں، عباد الرحمن، اور ہم دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اور دوسرے اللہ بھی گواہی دے اس بات کے اوپر کہ ہاں واقعی یہ میرے بندے ہیں. جہاں یہ دو گواہیاں ہو گئیں کہ انسانوں نے گواہی دے دی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے کہہ دیا، ایمان لے آئے، اور دوسرے اپنے عمل سے بھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اور پھر ان کی گواہی کو سیکنڈ کر دیا اللہ نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی اس کے اوپر.
اللہ نے ویریفائی فرما دیا کہ ہاں یہ واقعی میرے بندے ہیں، تو اللہ اون کر لے جس کو کہ میرے بندے ہیں، یقیناً وہ وراثت میں جنت پائیں گے، حقیقتاً پائیں گے۔ اگر یہ نسبت ہے تو الحمدللہ۔ جنتیوں کی دعا ہم نے پڑھی تھی اسی آیت میں، آیت نمبر 43 میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو جنت پا ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اور رسولوں کے آنے پر انہوں نے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کیا ہوگا۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے۔ اب ذرا آپ اپنے آپ کو تصور میں لے کر آئیے، ابھی آپ الحمدللہ دنیا میں ہیں، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، اور یقیناً گمان یہی ہے آپ سب کے بارے میں کہ آپ کا عمل کا پورا ارادہ ہے۔ اگر عمل کا ارادہ نہ ہوتا تو کیوں پڑھ رہے ہوتے نا؟ ٹھیک ہے، راستے میں دشواریاں آتی ہیں، کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں، کچھ چیزیں ایک دم سے امپلیمنٹ نہیں ہونے پاتی، لیکن کم از کم ارادہ کر لینا عمل کی ابتدا تو ہے۔ ارادہ تو کر لیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، قدم قدم ہم چل رہے ہیں، ایک دم تو کوئی منزل پہ پہنچتا نہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے ہمیں توقع ہے، امید ہے کہ وہ ہمیں عمل پر بھی لگا دے گا۔ ارادہ ہم کر رہے ہیں، توفیق اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ ابھی آپ یہ کام کر رہی ہیں، اس کے لیے آپ محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، یا چلیں آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی جو اللہ کے کلام پر عمل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اور ارادے کے بعد کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو عمل کے راستے پہ چل پڑے، اس لیے کہ اگر ارادہ خالص ہے، اگر نیت میں خلوص ہے، لازماً عمل پہ قدم اٹھیں گے انشاءاللہ، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ اگر یہ کر لیا، اب مشکلات اٹھا رہے ہیں، دقتیں ہیں، ادھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر رسول کی حدیثیں دیکھتے ہیں، جیسے دیکھیں انہوں نے بات کس کی رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے ہمارے پاس، تو انہوں نے شکر جس نعمت کا ادا کیا وہ نعمت رسالت کا شکر ادا کیا۔ رسالت کے ذریعے ہی سے کتاب ملتی ہے، رسول آتے ہیں تو کتاب لاتے ہیں، حالانکہ کتاب بھی کہہ سکتے تھے کہ جاء کتاب ربنا، کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ کی کتاب آ گئی، کتاب ربنا بالحق، ہمارے رب کی کتاب حق لے کر آئی۔ کتاب تو تھیوری بتا دیتی ہے، نظریہ بتا دیتی ہے، رسول بتاتے ہیں کہ عمل کیسے کرو اس کے اوپر۔ تو نعمت رسالت کا انہوں نے یہاں شکر ادا کیا ہوگا جنت میں۔ اب ہم بھی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے رسول کو نمونہ بنائیں، ان کی سنت کے حساب سے ہم زندگیاں بسر کریں، مشکل محنت اب کرتے کرتے اب تصور کیجئے اپنے آپ کو کہ آپ پہنچ گئیں جنت میں، ٹھیک ہے؟ سارا سفر اتنا مشکل شروع کیا تھا، دعا کرتے رہتے تھے، اب فائنلی وہ محشر کا میدان وہ گزرا، سوال جواب گزرے، اس سے پہلے برزخ کا عالم گزرا، سب کچھ ہو گیا، ڈیسیشن آپ کے فیور میں ہو گیا، آپ پہنچ گئیں، سامنے آپ کی جنت جگمگا رہی ہے، جھلمل کر رہی ہے، اور اس پہ آپ یہ دعا پڑھیں گی اور پڑھیں گی۔ ہمارے رب نے بتا دیا نا، ہم یہی دعا پڑھیں گے، ہمیں اس وقت شاید شعور نہیں، یہ دعا کریں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، دل کی گہرائیوں سے شکر نکلے گا کہ کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں ہدایت دے دی۔ یہ غیر شعوری طور پہ یہ نکلے گا نا منہ سے، یہ کس کے منہ سے نکلے گا؟ جو دنیا میں شکر گزار تھا، جو دنیا میں ہر نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا تھا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر۔ اور عاجزی تھی نا، وہ کہیں گے ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے تھے یہاں پر، وما کننا لنہتدی، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم ہدایت پاتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، یعنی اللہ کی مشیت، اللہ کا اذن، اللہ کی مرضی نہ ہوتی، ہم ہدایت نہ پا سکتے۔ ایک مطلب یہ، دوسرا مطلب یہ کہ اگر اللہ نے رسول نہ بھیجے ہوتے تو ہم ہدایت نہ پا سکتے۔ ہدایت تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہدایت ہے، جو اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت تلاش کرتا ہے وہ لازماً بھٹکے گا۔ حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جو کہیں اور سے ہدایت تلاش کرے گا وہ ضرور بھٹکے گا۔ کوئی کنفیوشس کی تھیوریز، کسی سیج کا قول، کسی فلاسفر کا فلسفہ، کسی سائنسداں کا نظریہ کوئی ہمیں ہدایت دے نہیں سکتا۔ ہدایت اگر ہے تو یہیں ملے گی اللہ کے کلام میں، اس کے علاوہ ہدایت کا خزانہ کسی کے پاس نہیں، کسی مخلوق کے پاس ہدایت کا خزانہ نہیں، یہ نعمت تو خالق ہی کے پاس ہے۔
اور یہ نعمت کون لے کر آتے ہیں؟ نعمت ہدایت رسول لے کر آتے ہیں. تو یہ ان کی عاجزی، ان کی شکر گزاری، یہ سب جھلک رہی ہے اس دعا کے اندر. دنیا کیا ہے؟ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا ٹریننگ گراؤنڈ ہے، یہاں ہماری تربیت ہو رہی ہے تاکہ ہم کو جنت کا شہری بننے کی تربیت دے دی جائے. ایسا نہیں لگتا؟ وہ تمام چیزیں جو کہ جنت کو سلامتی کا گھر بنانے والی ہیں، ان کی تربیت یہاں ہمیں دی جا رہی ہے. شکر گزاری، عاجزی، اللہ سے تعلق، رسولوں کی قدر، دعا کرنا، ہر نعمت ملنے پر غیر اختیاری طور پہ انوالنٹریلی زبان سے نکلنا الحمدللہ، اللہ کا ذکر زبان پر آ جائے. انا نہیں، یہ تو شیطان کا مسئلہ ہے نا. انا نہیں کہا. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پہنچ گئے یہاں پر، ہم نے کتنا اچھا کیا، نہیں، بلکہ وہ فوراً جو ان کا امیجیٹ ریئیکشن ہوگا وہ اللہ کا شکر. اور دنیا میں بھی ان کا یہی حال ہوتا تھا. تو یہ تو ان کا فریم آف مائنڈ ہوگا، یہ ان کا رویہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جائے گا کہ نہیں، ان کو صدا دی جائے گی، ان کو آواز دی جائے گی. وہ یہ پکار کر کہے جائیں گے کہ تم جو جنت کے وارث بنے ہو اپنے عمل کی وجہ سے. یہ اللہ کی قدردانی ہے نا، لطیف شکور ہے نا، بہت باریک بین ہے اور بڑا قدردان ہے. اپنے اعمال ہم دیکھیں اور ہم جنت کا تصور بھی کریں تو حقیقت ہے کہ بعض دفعہ مایوسی ہوتی ہے کہ ہم کہاں اس قابل، ہم کہاں جا سکتے ہیں جنت میں. لیکن وہ میرا رب اتنا نقطہ نواز، ایسے ٹوٹے پھوٹے اعمال جو ہم اس کے حضور پیش کرتے ہیں جو کسی طرح میرے رب کی شایان شان نہیں، نہ میرے رب کی شایان شان ہے، اور نہ جو نعمتیں رب نے دی ہیں مجھ کو، نہ اس کی شایان شان میرا عمل ہے. یہ ہم سب گواہ ہیں نا اس کے اوپر. کوئی اس میں عاجزی کی، کوئی کثر نفسی کی بات نہیں ہے، کوئی ماڈسٹی کی بات نہیں کر رہے. ایک فیکٹ ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے، حقیقت حال ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، ہم تو اس کا رتی برابر بھی حق نہیں ادا کر سکتے. تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے عمل کرتے ہیں کہ اپنے رب کی رحمت کے مستحق ہو جائیں. بس ہمارے رب کو ہم پر پیار آ جائے، بس ہمارے رب کی شان رحمت، شان غفاری کو جوش آ جائے اور وہ ہمیں ڈھانک لے. تو ہم تو اپنے رب کی رحمت کے محتاج ہیں. لیکن یہ اللہ کی قدردانی کہ وہ فرمائے گا کہ نہیں، تم نے جو عمل کیا تھا اس کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہوئے. تو دعا بھی تو عمل ہے، دعا بھی عمل ہے. اور اس کے بعد جو بھی کچھ ہم کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کام اللہ کی رضا کے لیے اور رسول کے طریقے پر کیا جائے، جنت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، انشاءاللہ اس کی ناقدری نہ ہوگی. تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی انسان کم نہ سمجھے. اور دعا مانگتے وقت خاص طور پہ نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں. کون کمرے میں داخل ہوا، کون اپنی کرسی پر بیٹھا، آپ کو کوئی مطلب نہیں. آپ اپنے عمل سے مطلب رکھیے. کیا پتہ یہ جو دعا ہم یہاں مل کر سیکھنے کی خاطر روز مانگتے ہیں، کیا پتہ یہ بخشوا دے اگر دل سے نکلی ہے تو لاپرواہی سے اور اس کو ایک میکینکلی مت پڑھا کیجئے، اس کے اندر بھی وزن پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. اب آگے ذکر آ رہا ہے جنتیوں کا اور دوزخیوں کا. فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. پھر جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے. کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ اب یہ سوال جواب جو ہو رہے ہیں تو یہ کہاں ہیں جنت والے؟ وہ تو کہاں ہیں اوپر. اور دوزخ والے وہ تو پتہ نہیں کس گہرائی کے اندر، کس کھڈ، کس کھائی میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن کمیونیکیشن ہو سکے گا، آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں گے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے کسی جاننے والے یا کسی رشتہ دار کو دیکھ لیں کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا وہ آگ میں جل گیا ہے، ہم سے تو کھانا نہ کھایا جائے، ہماری اپنی خوشیوں پر اوس پڑ جائے، ساری ہماری خوشیاں ختم ہو کے رہ جائیں، ہم چاہے کتنی بھی لگژری میں، کتنے بھی کمفرٹ، کتنے بھی آرام میں ہوں، ہمیں چین نہ آئے. یہی ہو نا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ جنت والے اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو
اپنی جان پہچان والوں کو دوزخ میں دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ان کی خوشیوں پہ فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. آج کل ہم پڑھتے ہیں نا جینیٹک انجینئرنگ کے بارے میں، جو چاہتے ہیں وہ جین نکال دیتے ہیں اور انسان اس چیز سے آزاد ہو جاتا ہے. جیسے آج کل وہ ڈیزیزز وغیرہ کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، جینز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. کوئی اگر کسی بیماری کی جین ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نکال دیں گے تو بیماری نہیں ہوگی. تو جب انسان یہ کام کر سکتے ہیں، جینز نکال سکتے ہیں، تو اللہ سب سے بڑھ کر یہ کام کر سکتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت میں جیسے رحم کی جین نکال دی جائے گی، کسی کی تکلیف کو محسوس کرنے کی جین ہی نکال دی جائے گی. ورنہ تو جہنمیوں کی اذیت اور جہنمیوں کی تکلیف کو دیکھ کر جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں انسان کی نظر میں، جنت کا سارا لطف اور جنت کا سارا مزہ جاتا رہے. لیکن جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو ان کے دلوں میں غل ہوگا اس کو بھی اللہ نکال دے گا. تو عین ممکن ہے کہ اللہ اس طرح سمپتھی، ایمپتھی، ہمدردی، رنج، دکھ، غم محسوس کرنے کی جینز اللہ نکال دے. عین ممکن ہے. تو وہ اس طرح سوال جواب کریں گے. اب کس طرح کریں گے؟ آج کے ماڈرن انسان کے لیے تو سمجھنا بالکل مشکل نہیں. 1400 سال پہلے کے انسان کو کیا پتا کچھ دقت ہوئی ہو کہ وہ دوزخی تو اتنی دور ہوں گے اور جنتی اتنی دور ہوں گے، آپس میں کیسے وہ رابطہ کریں گے، کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. لیکن آج جو ہمارے مینز آف کمیونیکیشن ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں اور مختلف جو سائنس نے ایجادات کر لی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ دور بیٹھ کے کسی سے بات کر لینا، کسی کی تصویر دیکھ لینا قطعاً کوئی مشکل یا ناممکن چیز ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے جنتیوں نے تو پورے پائے، ہر ان کی خواہش پوری ہوئی، ہر نعمت ان کو مل گئی. اور پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تم سے جو وعدے کیے گئے تھے کیا تم نے ان کو حق پایا؟ قالوا نعم، وہ جواب دیں گے ہاں، سارے وعدے اللہ کے پورے ہو گئے. جو عذاب قرآن میں بیان ہوئے ہیں جہنم کے، وہ سارے عذاب ان کو وہاں مل گئے. ہم بھی جب اللہ کے وعدے کی بات کرتے ہیں، ہمیں بعض دفعہ صرف جنت کا وعدہ یاد رہ جاتا ہے کہ اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اورثتموہا تو یاد رہ جاتا ہے کہ تم نے وراثت میں جنت پائی، لیکن اللہ نے جہنم کا بھی پکا وعدہ کیا ہے. یاد ہے آپ کو شیطان ہی کے ضمن میں جب بات چیت چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا پکا وعدہ فرمایا تھا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، یقین رکھو کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تب جہنم میں شیطان کمپینین ہے، دنیا میں بھی رہا تھا نا. جو دنیا میں معاملات ہوں گے بس اسی کا سمجھیے میگنیفائڈ عکس ہے آخرت، اسی کو میگنیفائی کر دیا جائے گا آخرت میں. بہت زمین آسمان کا فرق نہیں پڑ رہا. جو دنیا میں شخصیت تھی وہ جنت میں رہے گی، جو دنیا میں صحبت تھی، جن کو دل سے پسند کیا کرتے تھے، جن کے ساتھ مینٹل ریپو تھی، ذہنی مطابقت تھی، وہی جنت میں ساتھی ہوں گے. اور دنیا میں جس طرح کی صحبت تھی، شیطان کی صحبت تھی، دل جلانے والی باتیں کیا کرتے تھے، خود بھی جلتے بھنتے رہتے تھے، وہی کیفیت آخرت میں بھی ہوگی. وہی شیطان ان کا ساتھی ہوگا. وہی گناہوں میں جو ملوث رہا کرتے تھے لوگ، انہی کی صحبت ان کو جہنم میں ملے گی. سارے عذاب وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. وہ کہیں گے قالوا نعم، کہیں گے ہاں ہم نے اللہ کا وعدہ ٹھیک پایا، واقعی یہاں پر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. اور ظالم کا آگے ڈیفینیشن بتا دیے جو ترجمے میں ہم نے دیکھا. کون ہیں وہ لوگ؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، سیدھی بات کو الٹے الٹے معنی پہنا دیتے ہیں، نیکیوں کو گناہ بنا کر آؤٹ آف فیشن کر کے دکھاتے ہیں اور گناہوں کو گلیمرائز کرتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں. جو ڈائیورژنز ہیں، جو ڈیوینٹ بیہیویئر ہے، اس کو تو ایسے بنا کر دکھاتے ہیں کہ جیسے انسان ہے ہی ایسا. جو چیزیں اللہ نے حرام کر دیں ان کو سجاتے سنوارتے ہیں، ان کی طرف لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں. اللہ کے سیدھے راستے کو ٹیڑھا کیا.
روکا اللہ کے راستے سے لوگوں کو اپنی حرکتوں سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے اندر ٹیڑھ نکالا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ یہ کام تو وہی کر سکتا ہے جو آخرت کو نہ مانے۔ عمل پر اثر کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ اگر آخرت کا صحیح تصور ایک دفعہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ آخرت کن پیرامیٹرز پر آئے گی، ان پیرامیٹرز پر آئے گی جو قرآن نے بتا دیے، جو حدیث میں آ گئے، اس کے علاوہ کسی انسان کا بنایا ہوا نظریہ لے لیا اگر آخرت کا، یا کوئی خود ساختہ، کوئی سیلف کریٹڈ نظریہ فالو کرنا شروع کر دیا آخرت کا، انسان کا عمل ٹھیک نہیں ہوگا، اس میں ضرور ہی ڈس بیلنس ہوگا۔ اب کیا ہوگا جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان؟ وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی۔ اب یہ حجاب کیا ہے؟ مفسرین نے کئی باتیں اس پر کی ہیں، اور اکثر مفسرین نے قرآن ہی سے اس کی تفسیر کی ہے الحمدللہ، اور حجاب کی تفسیر کرتے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 14 سے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِالسُّورِ، بس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی۔ اب یہ دیوار کیسی ہے؟ متشابہات ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن محسوس وہاں ایسا ہوتا ہے سورہ حدید پڑھ کر، اس لیے کہ وہاں بھی ذکر چل رہا ہے جنتیوں کا، دوزخیوں کا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایک تھریش ہولڈ ہوگی۔ پہلے دیکھیں میدان حشر میں تو سب ساتھ ہوں گے نا، اس کے بعد کوئی ایک ایسی تھریش ہولڈ ہے جو کہ کچھ لوگ کراس کر جائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو اس تھریش ہولڈ کو کراس نہیں کر سکیں گے وہ پیچھے دوزخ میں رہ جائیں گے۔ اب ان دونوں میں تفریق، جدائی کر دی جائے گی، نہ صرف فزیکلی جدائی ہو جائے گی بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار بھی بنا دی جائے گی۔ کیسی ہوگی، کیا ہوگی؟ سوچیں کہ پوری دوزخ اور پوری جنت کے بیچ میں کوئی دیوار بنا دینا کس طرح کی ہوگی ہم نہیں جان سکتے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہی حجاب ہے جس کو کہ وہاں پر دیوار کہا گیا۔ تو ہما یہاں پر دوزخیوں اور جنتیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان اب ایک فصل حائل کر دی جائے گی، فصیل حائل کر دی جائے گی، جدائی کروا دی جائے گی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، ان کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامات سے پہچان لیں گے۔ اب یہ آراف کیا چیز ہے؟ آراف جو لفظ بنا ہے عرف سے بنا ہے، عین را فا، عرف کی جمع ہے آراف۔ گھوڑے کی پیشانی کی جو چوٹی ہوتی ہے، گھوڑے کے جو بال ہوتے ہیں نا آگے، اس کو بھی عرف کہا جاتا ہے، اور جو مرغ کی کلغی ہوتی ہے، کراؤن جیسا جو ہوتا ہے مرغ کا، اس کو بھی عرف کہا جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ پہچان، ایک نمایاں چیز۔ گھوڑے کی وہ نمایاں چیز ہوتی ہے اور مرغ کی وہ نمایاں چیز ہوتی ہے، اس کی کلغی دور سے نظر آتی ہے۔ اسی سے پھر یہ لفظ جو ہے پہچان کے لیے بھی لفظ بنا اور بلندی کے لیے بھی بنا، اس لیے کہ جو چیز بلندی پر ہوتی ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، پرومیننٹ ہوتی ہے، پہچانی جاتی ہے، چاروں طرف سے آپ وہاں پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر چڑھ کے۔ تو آراف کا لفظ مینار کے لیے یا برج کے لیے بھی آتا ہے، ٹیرٹس کے لیے یا بلندی کے لیے، مینار کے لیے۔ مینار پاکستان، اونچا سا جو مینار ہوتا ہے ٹاور، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اور ایسا مینار یا ایسی برج جو کسی اونچی دیوار یا پہاڑی پر بنا دی جائے۔ آپ نے کاسلز دیکھے ہوں گے تصویروں میں یا ریئل لائف میں، کہ جس طرح قلعوں کی دیواریں ہوتی ہیں وہاں پہ برجیاں نہیں بنی ہوتی ایجز کے اوپر، تو دیوار ہی کے اندر وہ برجیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پہ کچھ سپاہی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک طرح سے پہرا دے رہے ہوتے ہیں، چاروں طرف کا وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت بلندی پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ جو آراف ہے یہ اسی دیوار پر جو دوزخ اور جنت کے درمیان بنا دی جائے گی، اسی دیوار کی بلندی پر یہ کوئی جگہ ہے جس کو کہ آراف کہا گیا۔ اس دیوار کے اوپر والے حصے کو آراف کہا گیا ہے،
اور چونکہ یہ ڈیوائڈنگ لائن ہے آراف دوزخ اور جنت کے درمیان، تو جو اس دیوار کے اوپر ہوگا وہ جنتیوں کو اور دوزخیوں کو دونوں کو دیکھ سکے گا۔ اب یہ جو آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، کچھ رجال ہوں گے۔ اب یہ رجال کون ہوں گے، اصحاب آراف کون ہوں گے، اس کے بارے میں ابن جریر رحمت اللہ علیہ کے 4 اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ وہ چاروں ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم کوئی فائنل ورڈکٹ نہیں دے سکتے کہ کون سا اس میں سے ٹھیک ہے۔ ان چاروں میں سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حدیث، کیا کوئی ضعیف حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جو ان چاروں میں سے کسی قول کو سپورٹ کرے، کسی قول کے حق میں ہو، تو پھر اس قول میں وزن زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن ہے یہ سب متشابہات، کہ وہ حجاب کیا ہے، آراف کیا ہے، یہ رجال وہاں کون ہوں گے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ واللہ عالم، بس جتنا تھوڑا بہت ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اتنی ہی ہم کوشش کریں گے، آگے فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ تو ابن جریر کے 4 اقوال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی اور برائی کے پلڑے برابر ہوں گے، اس وجہ سے ان کا فیصلہ معلق رہے گا کہ دوزخ میں بھیجے جائیں یا جنت میں بھیجے جائیں۔ ان کے بارے میں ایک قول آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں حصہ لیا ہوگا۔ تو دوزخ میں داخلے سے جو چیز رکاوٹ بن گئی وہ فی سبیل اللہ جہاد کرنا، اور جنت میں داخلے میں جو چیز رکاوٹ بن گئی وہ والدین کی نافرمانی۔ تو یہ آراف پر موجود ہوں گے۔ اس قول کے بارے میں حدیث ملتی ہے، اس میں بہرحال وزن ہے۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے ابن جریر کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آراف ہیں، رجال، آراف پر جو رجال ہیں، یہ علماء اور فقہاء کا گروہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے، اچھا، اور یہ جو قول ہے یہ مجاہد ہیں رحمت اللہ علیہ، تابعی ہیں، ان کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے ابن جریر نے، کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ علماء اور فقہاء ہوں گے، اس لیے کہ علماء نے حق اور باطل کی کشمکش میں حصہ لیا، حق کی حمایت میں اہل باطل کی باتیں سنی، استہزاء سنا، مذاق اڑوایا، اپنا بھی مذاق اڑوایا، اور جن لوگوں نے ان علماء کی بات مانی ان کا بھی معاشرے کے اندر مذاق اڑا۔ تبھی ان کا صلہ ہے کہ آراف کی بلندیوں سے جنت اور دوزخ کا وہ مشاہدہ کر لیں، حق اور باطل کا انجام دیکھ لیں، جس چیز کی انہوں نے تعلیم دوسروں کو دی، اور جس تعلیم کی وجہ سے اوروں نے مشکل اٹھائی، اور جس وجہ سے انہوں نے مشکل اٹھائی خود۔ اب یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنا سچ بتایا تھا، کتنا اچھا بتایا تھا، بالکل حق بتایا تھا، انجام کتنا اچھا ہوا۔ دنیا میں تو مشکلات اٹھا لی انہوں نے بھی، اور جنہوں نے ان کی بات مانی انہوں نے بھی، لیکن وہ دنیا تو گزر گئی، اس کی مشکلات گزر گئیں، لیکن پھل جو آیا وہ کتنا میٹھا، کتنا اچھا، جنت کی شکل میں ان مشکلات کا، ان محنت مشقتوں کا پھل آ گیا۔ تو یہ ان کو دیکھ لیں گے کہ ہم نے کتنا صحیح بتایا، الحمدللہ اللہ نے ہدایت ہمیں دی، اور اللہ نے دوسروں کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنایا۔ تو ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ ان کو اپنی محنت کا ثمر نظر آ جائے گا، اور جنہوں نے ان کی بات کو ٹھکرایا، اور ان کی بات کیا، دراصل اللہ کی بات، اللہ ہی کی بات تو انہوں نے آگے پہنچائی تھی۔ جنہوں نے اللہ کی بات کو ٹھکرایا اور ان کا مذاق اڑایا وہ جہنم میں ہیں، ان کا انجام بھی نظر آ جائے گا۔ تو یہ مشاہدہ کر لیں گے دوزخیوں کا بھی اور جنتیوں کا بھی، حق اور باطل کا انجام یہ دیکھ لیں گے، اور اپنی زبانوں سے پیغام قبول کرنے والوں کو مبارکباد دیں گے، اور ٹھکرانے والوں کو بتا دیں گے کہ یہ ان کے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول جب بھی آپ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں حصہ لیا ہوگا، تو یہ تیسرا قول اور پہلا قول ملتا جلتا ہی ہے۔ چوتھا قول یہ ہے ابن جریر کا کہ یہ ملائکہ ہوں گے، لیکن ملائکہ والی بات زیادہ اپیل نہیں کرتی، یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں ہی میں سے یہ رجال ہوں گے۔ اب ان کے بارے میں بتایا، یعرفون کلم بسیماہم، یہ ان کو ان کی علامات سے پہچان لیں گے۔
جنتیوں کو بھی پہچانیں گے، جہنمیوں کو بھی پہچانیں گے. اسے تبلیغ کرنے والا تو ہر طرح کے انسانوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے نا. تبلیغ کرنے والے کا تو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا واسطہ ابو جہل ابو لہب سے بھی پڑا، اور ان کا واسطہ عبداللہ بن ابی سے بھی پڑا، اور ان کی صحبت میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم جیسے لوگ بھی رہے.